السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے؟ کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ 19 چیزوں کا آج میں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ موٹی موٹی 19 چیزیں میں آج بیان کرنے جا رہا ہوں، اور یہ وہ مسائل جو اکثر لوگوں کو پیش آتے ہیں، اور اکثر لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے نماز ان کی فاسد ہو جاتی ہے، نماز ان کی ٹوٹ جاتی ہے، لیکن انہیں علم نہیں ہوتا کہ ہماری اس غلطی کی وجہ سے ہماری نماز ٹوٹ چکی ہے، ہماری نماز فاسد ہو چکی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ کون سی 19 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 پر کلام کرنا، بات کرنا، چاہے وہ جان بوجھ کر ہو یا بھولے سے، یا پھر اسی طرح کم ہو یا زیادہ ہو، کلام کرنے سے، بات کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 پر سلام کرنا، سلام کرنے سے، یعنی کوئی شخص آپ کو سلام کرتا ہے، آپ نے کہا وعلیکم السلام نماز میں، ٹھیک ہے نا، تو یا آپ نے کسی کو سلام کیا السلام علیکم، تو اس طرح بھی آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 3، کسی کو چھینک آئی اور اس کے جواب میں نمازی نے یرحمک اللہ کہا، یعنی کسی کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، اور اس کے جواب میں آپ نے یرحمک اللہ کہا، تو اس طرح بھی نماز فاسد ہو گئی۔ نمبر 4، خوشی کی خبر سن کر جواب میں الحمدللہ کہا، نماز فاسد ہو گئی۔ یا اسی طرح نمبر 5 پر کوئی تعجب خیز چیز دیکھی اور اس میں آپ نے سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر یہ کہا، تو اس سے بھی آپ کی نماز فاسد ہو گئی۔ نمبر 6، بری خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا، اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 7، الفاظ قرآن سے کسی کو جواب دینا، مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا بھی ہے، تو نماز پڑھنے والے نے کہا لا الہ الا اللہ، تو اس سے بھی اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز اس کی ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 8، اللہ عز و جل کا نام مبارک سن کر جل جلالہ، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سن کر درود پڑھا، اس کی نماز فاسد ہو گئی، نماز اس کی ٹوٹ گئی۔ نمبر 9، آذان کا جواب دینا، یعنی آذان ہو رہی تھی آس پاس کہیں اور آپ نے اس کا جواب دیا، تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 10، درد کی وجہ سے یا پھر مصیبت کی وجہ سے آہ اوہ اف تف، اس طرح کے جو ہے وہ کراہنے کے، یعنی درد ہے، درد کی وجہ سے کرانا آہ اوہ، یا پھر اسی طرح مصیبت آئی اور مصیبت کی وجہ سے اس طرح کے جملے آپ ادا کرتے ہیں، تو اس طرح بھی آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 11، کھنگارنے میں جب 2 حرف ظاہر ہوں، یعنی یہ 2 حرف ہو گئے، تو اس سے جب اگر کوئی عذر ہو، اگر کوئی عذر ہے یا پھر صحیح غرض ہے، پھر تو نہیں، عذر یعنی طبیعت خراب ہے، یعنی بغلم وغیرہ ہے، یا پھر آپ کو کھانسی ہے، یا پھر اسی طرح جو ہے وہ بغلم میں گلے میں کچھ چیز آ گئی، آپ قرات کر رہے تھے اور بنے یہ ایک عذر ہے، لیکن بلا عذر اس طرح کھنگارنا، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 12، نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھنا، یعنی ہاتھ میں اٹھا کر آپ نے پڑھا قرآن مجید، یا پھر دیوار پر یا پھر محراب میں کہیں قرآن مجید کی کوئی سورت یا آیت لکھی ہوئی تھی، آپ نے وہاں سے دیکھ کر پڑھ رہے تھے، آپ یعنی دیکھ کر پڑھ رہے تھے قرآن پاک، تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھنا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 13، عمل کثیر، عمل کثیر کہتے ہیں یعنی کوئی ایسا عمل جس سے دور سے دیکھنے والے کو یہ شک بھی نہ ہو کہ آپ نماز میں ہیں، یعنی آپ نماز میں کچھ ایسا عمل کر رہے ہیں کہ دور سے دیکھنے والے کو یہ شک بھی نہ ہو کہ آپ نماز میں، اسے یوں لگے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے۔ مثلا جس طرح بعض لوگوں کا موبائل بند کرنا بھول جاتے ہیں، تو نماز میں ہی جیب سے موبائل نکالتے ہیں اور نمبر دیکھتے ہیں کس کا ہے، پھر اس کو بزی کرتے ہیں، پھر اس کو سائلنٹ لگاتے ہیں، پھر اس کو لاک کر کے پھر جیب میں ڈالتے ہیں، اس سے تو دور سے دیکھنے والے کو لگے گا کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے۔ تو عمل کثیر جو ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی ایسا کام کر رہے ہیں آپ جسے دور سے دیکھنے والے کو شک بھی نہ ہو کہ آپ نماز میں ہیں، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 14، سطر کھلنے سے، سطر کھلنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر جو خواتین ہیں وہ اس مسئلے کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ دیکھیں، مرد کا سطر ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، لیکن عورت کا پورا بدن جو ہے وہ سطر میں شمار ہے، سوائے ہاتھوں کے، چہرے کے اور اسی طرح پاؤں کے۔ اب اگر کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہے اور نماز پڑھتے ہوئے چونکہ یہ اس کا بازو سطر میں شمار ہے، اور اس کے بازو سے یہ قمیض ہٹ گئی، کپڑا ہٹ گیا اور اتنا ہٹ گیا، ٹھیک ہے نا، یہاں آدھا بازو اس کا جو ہے وہ ننگا ہو گیا،
تو اس طرح اس کا سطر کھل گیا. اب اگر 3 تسبیح کا وقت گزرنے تک یہ بازو اس کا خالی رہا, اس سے کپڑا ہٹ گیا, سطر کھل گیا, اور اس نے اس کو دوبارہ کور نہیں کیا, 3 تسبیح کا وقت گزر گیا, تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی, نماز ٹوٹ جائے گی. اسی طرح جو لوگ پینٹ وغیرہ پہنتے جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا بھی جو ہے سطر پیچھے سے ننگا ہو جاتا ہے, تو اگر وہ 3 تسبیح کی مقدار جو ہے وہ کھلا رہا, اس کو کور نہیں کیا, تو اس طرح اس کی بھی نماز فاسد ہو جائے گی. نمبر 14, سطر کھلنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. نمبر 15, نماز کے اندر کھانا پینا, یعنی باہر سے کوئی چیز منہ میں داخل کرنا, باہر سے کوئی چیز منہ میں ڈالنا اور کھانا یا پھر پینا, چاہے وہ ایک تل برابر ہو کھانے میں یا پھر ایک بوند پانی کی ہی کیوں نہ ہو, اس سے آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی. ہاں, منہ کے اندر کچھ تھا اور نماز پڑھتے ہوئے آپ نے زبان کو حرکت دی اور معمولی سے ذرات تھے وہ آپ نے نگل لیے, یا کوئی پانی کا بوند کا قطرہ تھا وہ آپ نے نگل لیا, تو اس سے نہیں. باہر سے کوئی چیز اگر کھائی پی تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی. نمبر 16, سینے کو قبلے سے پھیرنا جبکہ کوئی عذر نہ ہو, ٹھیک ہے نا, اس سے نماز فاسد ہو جائے گی. نمبر 18, ایک رکن میں 3 بار کھجانے سے نماز جاتی رہی. اب اس چیز کو بعض علماء نے عمل کثیر میں لکھا ہے, یعنی آپ نماز پڑھ رہے تھے, ایک رکن یعنی قیام ایک رکن ہے, رکوع ایک رکن ہے, سجدہ یعنی قیام کی حالت میں ہے آپ, ٹھیک ہے نا, قیام کی حالت میں آپ نے کھجایا, ہاتھ اٹھایا اور یہاں کھجایا, پھر ہاتھ باندھ لیا, پھر کسی اور جگہ لے گئے وہاں کھجایا, پھر وہ ہاتھ رکھا, پھر تیسری جگہ. تو اس طرح جو ہے اگر 3 بار ایک رکن میں آپ کھجاتے ہیں تو اس سے آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی, آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. نمبر 19, تکبیرات انتقال میں اللہ یا پھر اکبر کے الف کو دراز کیا. اب یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور کافی لوگ, میں نے پچھلی ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ تکبیرات انتقال کہتے ہیں, یعنی تکبیرات انتقال یعنی رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا, سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر, سجدے سے اٹھتے ہوئے دوسری رکعت میں, یعنی یہ جو تکبیرات ہیں اسے تکبیرات انتقال کہتے ہیں. اس میں ہم کیا کہتے ہیں, اللہ اکبر, ٹھیک ہے نا. اس میں اگر کوئی اللہ اکبر کے الف کو کھینچ دیتا ہے, یعنی لفظ اللہ کے الف کو دراز کر کے پڑھتا ہے, یعنی اس طرح اللہ, یا پھر اسی طرح اکبر کے الف کو کھینچتا ہے اکبر, یا پھر اسی طرح با کے آگے الف پڑھتا ہے اکبر, تو اس سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی, اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. اور اگر یہ تکبیر تحریمہ میں غلطی کی ہے, یعنی تکبیر تحریمہ جب نماز شروع کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھتے ہیں, تو اس وقت اگر کوئی اس طرح کی غلطی کرتا ہے تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا. اگر تکبیرات انتقال میں کوئی غلطی ہوئی تو نماز فاسد ہو گئی, اگر شروع میں یہ غلطی ہوئی ہے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی. صحیح کیا ہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, یعنی لفظ اللہ کے الف کو بھی نہیں کھینچنا اور اکبر کے الف کو بھی نہیں اور اکبر بھی نہیں پڑھنا, اللہ اکبر, یا پھر اس طرح اللہ اکبر, اس طرح بھی غلط ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ 19 چیزیں موٹی موٹی میں نے نوٹ کی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں علماء نے لکھی ہیں کہ جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.